السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ ایک سلسلہ شروع ہو گیا، لگتا ہے روز آج بھی 5 سے 7 لوگ، ابھی تھوڑی دیر پہلے احسن سلیم بریار اور ان کے والدین لوگوں نے بھی اناؤنس کر دیا سیالکوٹ سے پارٹی چھوڑنے کا۔ سب سے بڑی خبر آج کی، شیریں مزاری، ان اے ویری ڈپریسڈ لکنگ شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے بھی آج پارٹی چھوڑنے کا اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ تقریباً 41 کے قریب لوگ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی لسٹ میں نام، بہت لوگوں کے نام ہیں۔ کہا تو یہ بھی جا رہا تھا کہ اگلے دن علی زیدی آلموسٹ تیار تھے اور اسی لیے ان کی پریس کانفرنس بھی ارینج ہوئی تھی، پر شاید کسی ٹیلی فون کال کی وجہ سے آخری موقع پہ ارادہ بدل دیا۔ لیکن میسج بڑا کلیئر ہے کہ رائٹ ناؤ از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو بی ان پی ٹی آئی، اور ایک میسج بڑا کلیئر جا رہا ہے۔ اگرچہ شیریں مزاری فرینکلی آپ ان سے بہت باتوں سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، بحث بھی کرتی تھیں، بڑے شی ہیڈ اے ٹینڈنسی کہ غصہ بھی چڑھا دیتی تھی دوسروں کو، لیکن ایک پڑھی لکھی خاتون، ان کی انٹیگریٹی پہ کسی قسم کا آپ کویشچن نہیں اٹھا سکتے، پیشنیٹ اور کیا کہتے ہیں سلجیوی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ۔ مجھے بہت افسوس ہوا آج ان کے جانے کا، اینڈ آئی ہوپ کہ اٹس اونلی ٹیمپرری، بیکاز اس قسم کے لوگ آپ کو چاہیے جو کھل کے بات کریں۔ اور یہ گورنمنٹ کا جو اتنا سیلیبریٹڈ کیس ہے، یہ جو بنایا ہوا ہے کہ جی یہ القادر ٹرسٹ اینڈ آل، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی بھی جب کیبنٹ کی میٹنگ کی باتیں آئی تھیں تو اس میں بھی یہی شامل تھیں۔ یہ ون آف دا 3 منسٹرز تھیں جنہوں نے اعتراض اٹھایا تھا لفافہ کیوں، یہ ہمیں بتائیں کیا ہے۔ فیصل وابڈہ بھی تھے اور شاید شیخ رشید صاحب نے بھی ہلکی پھلکی بات کی تھی۔ لیکن یہ لوگ ہیں جنہوں نے باتیں کیں، چیزیں اٹھائیں، اپنی میٹنگز میں بولتی تھیں۔ اٹس ویری ویری سیڈ کہ یہ کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ بٹ اینی وے، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب آج نیب میں گئے اور کہا یہ جا رہا تھا، انہوں نے خود کہا تھا کہ 80% پاسبلٹی ہے میں اریسٹ ہو جاؤں گا۔ نہیں ہوا، ان کی اگلی تاریخ 8 تاریخ ڈال دی گئی ہے، جون کو ان کو دوبارہ بلایا گیا ہے، اور ابھی بھی بڑی بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے کہ شاید نیکسٹ پیشی ان کے لیے بہت پریشان کن ہو۔ ان دا مین ٹائم خبریں چل رہی ہیں، ان کا وکیل نکلے چیمہ کے کہ جی وہ اور مسرت چیمہ شاید وہ بھی پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ اینی وے، اور ہوا یہ بن رہی ہے، اسلام آباد میں گفتگو چل رہی ہے کہ آنے والے 72 گھنٹوں میں کم از کم 10-15 بڑے لوگ اور بھی شاید پارٹی چھوڑ دیں۔ خان صاحب نے آج بھی کہا بات کرتے ہوئے غیر رسمی جرنلسٹوں سے کہ یہ بندوق کن پٹی پر رکھ کے چھڑوائے جا رہے ہیں، اینڈ آئی تھنک موسٹ پیپل بلیو دیٹ آلسو۔ لیکن فرق یہ ہے کہ چھوڑ تو بہرحال رہے ہیں۔ ان دا مین ٹائم سپریم کورٹ میں بھی کیس ٹیک اپ ہو گیا ہوا ہے 14 مئی کے الیکشنز کا۔ لیکن آج اگرچہ تھوڑی سی سخت باتیں لائن آ رہی تھی، اگر آپ کامنٹس دیکھیں تو لگ یہ رہا تھا کہ یہ ڈسمس ہو جائے گی پٹیشن الیکشن کمیشن کی، لیکن اگر یہ ہو بھی جاتی ہے کیا الیکشن کروا پائے گی؟ اور خاص طور پہ ایک کامنٹ بڑا انٹرسٹنگ تھا آج چیف جسٹس صاحب کا جو کوٹ ہوا ڈان میں بھی اور باقی جگہ پہ بھی، کہ انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہ جو باتیں آپ نے لکھ کر دی ہیں وہ پہلے کیوں نہیں کی گئیں؟ کیا کسی اور ادارے نے اب الیکشن کمیشن کو یہ موقف اپنانے پر مجبور کیا ہے؟ یہ سب کچھ چل رہا ہے، اینڈ بٹ ان دا مین ٹائم زیادہ فوکس چل یہ رہا ہے کہ جو خان صاحب نے کل اپنے انڈیپینڈنٹ اردو کے اپنا دیا انٹرویو، اور ابھی آپ نے تھوڑا سا اس کا خلاصہ بھی سنا، جس میں انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ میرا سارا جھگڑا آرمی چیف کے ساتھ ہے اور وہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو پھر کیسے کوئی بات چیت، کوئی میٹنگ پوائنٹ ہے نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں، سب پہ بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے فیصل وابڈہ صاحب نے، فارمر فیڈرل منسٹر، ایک بار پھر ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں جب انہوں نے وہ ساری بات کی کہ جو ایک لیٹسٹ کنٹروورسی چھڑ گئی ہے جس میں پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جنرل عاصم منیر کو ایس ڈی جی آئی ایس سے اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے فولڈر دیا تھا عمران خان صاحب کو جس میں ایلیجڈلی فرح گوگی صاحبہ اور ان کی اہلیہ کے بارے میں بات تھی کہ شاید کرپشن کے ایکٹس ہیں، اور انہوں نے وارن کیا تھا، اور عمران خان نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے نہیں ہٹایا، اور میں نے اس کی وجہ آپ کو کل کے پروگرام میں بتائی تھی کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہٹایا اس لیے تھا کہ انہوں نے ہمارے پالیسی اختلاف تھے ان کے ساتھ، چائنا پالیسی پہ، پاکستان ٹرکش پالیسی پہ، ترکیہ والی، اور سعودی عربیہ کے ایشوز کے اوپر بھی کچھ باتیں تھیں اس طرح کر کے، ایران سوری، سو دیٹ واز دا ریزن۔ بہرحال وہ بھی باتیں ہوئیں، بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ فیصل وابڈہ صاحب ہیں میرے ساتھ، عارف حمید بھٹی صاحب ہیں لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، مظہر عباس نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے۔ فیصل آپ سے شروع کرتے ہیں، کل آپ نے جو باتیں کی، ویسے آپ نے ایک دو باتیں، یہ باتیں کچھ
ایک بار پہلے بھی کی ہوئی تھی ایک دو بار, لیکن کل آئی تھنک کانٹیکسٹ یہ تھا کہ سارا چینج ہو گیا. کل آپ بھی کل نیب میں جا رہے ہیں, آپ کو نیب میں بلایا ہوا اسی کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں, جی تو کیا کہنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, جو مجھے سمن آیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ کیونکہ میں پہلا وزیر تھا کیبنٹ میں جس نے بہت زور سے آبجیکٹ کیا تھا اس کے اوپر, اور میں نے کہا تھا یہ نیب کا کیس بنے گا, اور میں نے کہا تھا ہر کاروباری, میں کاروباری کو تو ذمہ دار مانتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ میرے بھی اگر 1000 روپے پھنسے ہوئے ہیں, مجھے 100 روپے دے کے میرے 900 ریکور ہو جاتے ہیں تو میں بھی یہ کام کرتا. لیکن جس طریقے سے کروایا گیا وہ جو تھا وہ کہیں بھی دنیا کے اندر لیگلی یہ کام نہیں پاسبل تھا, لیکن کیونکہ میجورٹی اتھارٹی تھی. آپ نے تب پرائم منسٹر عمران خان کو علیحدگی میں یہ بتایا تھا کہ یہ شاید سم تھنگ مائٹ بی رانگ, میں نے کیبنٹ میں کہا تھا کہ یہ نیب کا کیس بنے گا, یہ کیسے کر رہے ہیں, اس کے تو بہت سارے وٹنسز ہیں. میرے بعد فواد بولا تھا, فواد کا شیرین مزاری صاحبہ بولی تھی, ہم 3 ہی بولے تھے, لیکن میں نے کیونکہ مجھے لنڈن کے لاز بہت تھوڑے بہت پتہ ہیں تو میں نے آبجیکٹ کیا تھا, اور آبجیکٹ رائٹلی کیا تھا, اور اسی کے اوپر مجھے بلایا گیا, اور جو سچ ہے وہ میں وہ بتاؤں گا, جو اس دن بتایا تھا وہ آج بھی بتاؤں گا, کل بھی بتاؤں گا. سچ کیا ہے؟ سچ یہی ہے کہ دیکھیں جی اس میں ایکسکیوز می, اس میں دیکھیں جی یہ صرف اتنا سمپل کیس نہیں ہے کہ جی یہ سب کچھ ہو گیا. ایک تو یہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا, یہ ایک اسپیشل ایجنڈے کے تحت آیا. اس سے پہلے بھی ایک چھوٹی میٹنگ کرائی گئی, کچن کیبنٹ کہہ لیں یا جو چھوٹی کیبنٹ تھی اس کے اندر, اس میں ہی میں تھا. پہلے تو اس کو بریف کرنے کی کوشش کی, ڈائجسٹ کرانے کی کوشش کی. کس کی میٹنگ کروائی گی, کس نے, کون کون؟ پرائم منسٹر نے چیئر کی تھی, اور اس میں 6-7 کیبنٹ منسٹرز تھے, اور اس کے بعد یہ ایجنڈا نہیں تھا. کین یو نیم دم کہ کون کون تھا اس میٹنگ میں؟ اس میٹنگ میں فواد چودھری تھا, شہزاد اکبر تھا, میں تھا, زلفی تھا, اور 1-2 اور لوگ ہوں گے. یہ میٹنگ ہوئی اسی دن کیبنٹ میٹنگ سے پہلے؟ ایک دن پہلے. اس میں کیا ڈسکس ہوا؟ اس میں یہی ڈسکشن تھا کہ جی یہ ریکوری ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کا معاہدہ ہے اور یہ ہے وہ ہے, لیکن ہمیں ایگزیکٹلی اس وقت گول مول کر کے بات کی جا رہی تھی. تو خان صاحب بھی کنوینس نہیں تھے کیا بات ہو رہی تھی. شہزاد اکبر صاحب بریف کر رہے تھے, شہزاد اکبر صاحب بریف کرتے, اور اس میٹنگ میں بھی میری اور شہزاد اکبر کی بہت زیادہ لڑائی ہو گئی تھی, جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ تم دونوں باہر جا کے اپنے ڈفرینسز دور کرو. تو مجھے شہزاد اکبر نے کہا تم میری جگہ لے لو, تو میں نے کہا تمہاری جگہ مجھے نہیں چاہیے, لیکن جو تم ملک کا نقصان کر رہے ہو اور آج تک کوئی چیز کر نہیں پایا, اور یہ بھی جو تم بتا رہے ہو یہ اوپر سے گھوم رہی ہے. یہ باتیں ساری آن دا ریکارڈ ہے, کوئی ایسی نہیں کہ ان آفیشیل بات میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. اس وقت بھی آپ وزیروں سے پوچھیں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہ بات تھی. اور میرے خیال سے صرف شہزاد اکبر کو برے ذمہ ٹھہرانا بھی غلط ہوگا, کیونکہ اس پیسے کی ریل پھیل کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ خاص ہے جس نے بہت مال بنایا ہے, اور وہی اس کا آرکیٹیکٹ اور انجینئر بھی ہے. اچھا یہیں رک جائیں. ایک تو ہم تھک گئے ہیں, آپ نے 3 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں, ایک سانپ, ایک خاص, ایک آپ کے کیڑے ہیں جنہوں نے آپ کے بقول خان صاحب کو مس لیڈ کر کے تباہی کی ہوئی ہے. ایک تو ہمیں بتائیں, یاد خاص بھی چھوڑیں, آپ مجھے کم از کم سانپ کیٹیگری میں سے ایک نام تو دینا. دیکھیں مالک صاحب, ایک تو یہ کہ میں نے کہا تھا 2 خاص, 3 سانپ, کچھ کیڑے اور کچھ گٹر کے کیڑے. تو کیٹیگری کو آپ کلیئرٹی سے رکھیں. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی ہر کوئی میڈیا سے بات کر لیتے ہیں, بزنس مین کو پکڑ لیتے ہیں, پولیٹیشین کے کپڑے اتار لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن یہ جو خاص ہیں وہ بچ جاتے ہیں. تو میں کہا تھا میں ایک ساتھ ہی کروں گا. ان سانپوں کو تو میں ذکر کرتا رہا ہوں کیبنٹ میں ایک دفعہ مار پیٹ کے لیے بھی ان کے لیے اٹھا تھا, اور وہ آج بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو آج بھی میسج کروا رہے ہیں کہ عمران خان کو ریپلیس کر دیں, جو پچھلے 4 سال سے وہ چاہتے تھے, اور یہاں تک پارٹی کو پہنچا دیا. مائنس عمران خان فارمیٹ کے جو لوگ تھے. اور اس میں سے آپ کو تھوڑی سی آپ کو بتایا تھا کہ آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی پریزیڈنٹ عارف الوی جو رول پلے کیا ہے انہوں نے عمران خان کی پیٹھ پہ خنجر گھونپنے کا, وہ پاکستان کی ہسٹری میں یاد کیا جائے گا. کیونکہ ابھی بھی جتنی پریس کانفرنسز چھوڑنے کی ہو رہی ہیں, اگر آپ ان کی چیک کروائیں تو وہ سب پہلے پریزیڈنسی میں جاتے ہیں, پریزیڈنسی میں بتاتے ہیں, پریزیڈنسی اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بچانے کے لیے تھپکی لگاتی ہے, کہتی ہے تم جاؤ پریس کانفرنس کرو. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگوں نے اس وقت پارٹی چھوڑی ہے یہ پہلے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب سے بات کرتے ہیں, وہ آشیرواد دیتے ہیں, پھر یہ لوگ چاہتے ہیں. دیکھیں ماہر صاحب, یہ چیز تو کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور جو عمران خان صاحب کی جو نیگوسیشن اسٹیبلشمنٹ سے پہلے خراب ہوئیں اور چل رہی تھیں, اس میں بھی سب سے بڑا رول ان کا تھا. اور یہی اس ایک خاص سے تو چھپ چھپا کے ملتے تھے, یہ بھی سا, اور ان کی تو ویڈیوز ہیں, مطلب ان میں سے جو ضرورت پڑے گی تو یہ فون بڑا قیمتی فون ہے میرا, سمپل از دیٹ. ان کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں جی ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کیس ہے جو ویٹ کر رہا ہے ان کے منصب سے اترنے کا. امیونٹی ہے ان کے پاس آج کے دن, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ سر ہر آدمی منصب پہ بیٹھ کے سمجھتا ہے کہ وہ میری باپ دادا کی کرسی ہے اور میں نے خود کمائی ہے. ایکچولی تو اللہ کے بعد جو وسیلہ تھے وہ عمران خان صاحب تھے,
مجھے انہوں نے وزیر بنا دیا, اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پریزیڈنٹ بنا دیتے, اس کو وزیر بنا دیتے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی تو دیکھیں, ابھی تو سب چیزوں یہ جو کیس آپ کہہ رہے ہیں یہ ابھی ہوا نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس ہے جو ان کے اوپر آئے گا, ہے تیار ہے فائلوں کے اندر. آج کرپشن ہے سر, وہ تو آنے دینا. دیکھیے بھائی صاحب, میں نے 7 مہینے پہلے پارٹی سے علیحدگی کی پرنسپلز پہ کی. مجھے انہی لوگوں نے ٹویٹس میرے خلاف کیے, تو میں تو پرنسپل پہ کھڑا ہوا تھا. آج کیا ہو گیا ہے؟ آج کیوں مذمتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں جان چھڑا کے لوگ جا رہے ہیں؟ کیوں سارا ملبہ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں؟ کیوں؟ میں تو اسی بات پہ, اس پرنسپل پہ نکلا تھا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی کیونکہ اتنی دوستی زیادہ تھی کہ آپ کو ایڈوانس وارننگ مل گئی تھی, اس لیے آپ نے نہیں سر, میری بات ہے. جس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی سے میں علیحدہ ہوا, اس ٹائم پہ میرا پرنسپل سٹانس تھا, اور اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی پیک کر رہی تھی پاپولیرٹی کے اوپر. میں عمران خان صاحب کا 4 خاص آدمیوں میں سے میں ان کا قریبی خاص ساتھی تھا, تو مجھے تو صرف فائدہ ہی فائدہ تھا ان کے ساتھ. آپ نے جو میں عمران خان صاحب کو صرف مروانا نہیں چاہتا تھا, میں عمران خان صاحب کی جان سے نہیں کہنا چاہتا تھا, میں عمران خان صاحب کی یہ پالیٹکس جو آج جہاں آ گئی ہے وہاں تک لانا نہیں چاہتا تھا. میں ارشد شریف کے کیس کے اوپر کھڑا تھا کہ اس کو نام, اس کے ساتھ جو ہوا سانے کے اندر بہت سارے لوگوں کی انوالومنٹ ہے جو بچے ہوئے. سو یہاں ایک کمپلیکیشن یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے. اس کے اندر کرپشن بھی ہے, ڈسٹرکشن بھی ہے, مرڈرز بھی ہیں, کلنگز بھی ہیں. یہ جو ڈاکٹر عارف علوی کی آپ بات کر رہے ہیں, صدر پاکستان کی, کیا یہ بات آپ نے عمران خان صاحب کے نوٹس میں لائے تھے کہ بقول آپ کے کہ جی آپ کی کمر میں چھرا گھونپ رہے ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال سے میری اس بات کو اگر آپ کو کسی سے سب سے زیادہ ویریفائی کرنا ہے وہ ہے قمر باجوہ صاحب. وہ اس وقت کے چیف تھے, اور ان سے میری 8 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی, اور میں نے ان کو سمجھایا عمران خان صاحب کے لیے, اور یہ میٹنگ ارینج کرائی, اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں کسی نے سٹیپ کیا ہے تو عارف علوی ہے, تو تم جس پارٹی کے لیے کر رہے ہو وہ تمہارا آپ کو اس وقت آرمی چیف نے کہا آپ کو کہ آپ کے جو پرائم منسٹر کو سٹیپ کر رہے ہیں وہ پریزیڈنٹ صاحب کر رہے ہیں, میرے لیے انہوں نے کہا. اور جب میں نے کہا میرے لیے وہ ریلیونٹ نہیں, میرے لیے خان صاحب ریلیونٹ. اچھا, آپ کو سٹیپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اگر باجوہ صاحب سے بھی یہ بات پوچھیں اور آپ کے تعلقات ہیں ان سے, تو ہی وڈ ناٹ ڈینائی دیٹ ایٹ آل ایٹ اینی کاسٹ. اوہ بھٹی صاحب, میں تو گفتگو کہیں اور لے کے جانی تھی, میں تو ملکی حالات پہ ڈسکشن کر رہا تھا. یہ وابڈا صاحب نے تو ایک نیا چیز نکال دیا, نے تو اپنے وہ بڑی والی کیٹیگری میں سے سیدھا پریزیڈنٹ عارف علوی پہ ہی آ گئے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو فیصل واڈا صاحب ہمارے بھائی ہوا کرتے تھے, ان کو بھی اور مدر صاحب کو بھی سلام, اللہ تعالیٰ ان کو اور بڑا کرے. پاکستان میں سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنا اور کروانا گن پوائنٹ پہ, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. سیاستدانوں کو باغی اور غدار قرار دینا یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. سیاسی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہوا, لیکن جس اذیت اور بے شرمی کے ساتھ اب خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, میں نے دراصل اس ملک کی بیوروکریسی کور کیا. مالک صاحب اللہ جانتا ہے عرش کانپ رہا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. کہاں گیا اس یہ ملک کا قانون, کہاں گیا آئین؟ یار عورتوں کو اٹھا کر جو آپ سلوک کر رہے ہو انبلیویبل. آپ شیری مزاری صاحب ہماری بہن بھی ہے, ماں بھی ہے, ان سے جا کے اکیلے میں پوچھیے گا آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا جیل میں. 2 گھنٹے اکیلے پوچھیے گا, اگر وہ دوبارہ قطار نہ ہوتی رہی تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا. پارٹی چھوڑنا ہے ہم نہیں ہے. دوسری بات, فیصل واڈا صاحب کا ہر حکم سر آنکھوں پر. آج میں ان سے ایک شکوہ کرنے لگا ہوں, بھائی ہونے کے, یہ بہت طاقتور ہے, میں بہت کمزور ہوں. انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ارشد شریف کے جنہوں نے مارنا ہے جہاں پلاننگ ہوئی ادھر تھے. یار ارشد شریف ہمارا پیار تھا, ہمارا بھائی تھا. آپ نے پھر آج تک اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ جے آئی ٹی میں کیوں نہیں گئے؟ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں گئے؟ یار وہ تو ہمارا, اس نے تو کوئی وزیر نہیں بننا تھا. دوسری بات, یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کی اشیر بات پر نہیں, اس کی میں ایز اے رپورٹر چیلنج کرتا ہوں. جیل میں جایا جاتا ہے, انہیں ان کی کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں, جو ڈن کرتا ہے میں طریق انصاف کو چھوڑ دوں گا, عمران خان کو چھوڑ دوں گا. شیری رحمان کی 5 دفعہ ضمانت ہوئی, 5واں دفعہ پکڑ لیا گیا. آج کیوں نہیں پکڑا گیا؟ جس نے پریس کانفرنس کرنی ہے اسی کو چھوڑتے ہیں. مسرت جمشید چیمہ جب چھوٹ کے آئے گی تو آپ دیکھ لینا پریس کانفرنس کرے گی. یہ بندہ, اس کی ضمانت وہ باہر آ ہی نہیں سکتا جو عمران خان کے ساتھ رہے گا جب تک. یہ خبریں عام گردش کر رہی ہیں. میں جہاں تک وہ بالکل, میں جہاں تک خواتین والا ہے واقعی بڑی پریشان. نہیں مالک صاحب 30 سیکنڈ. دوسرا, شیری مزاری نے آج کہا میرا خامد,
5 مہینے پہلے فوت ہو گیا. میری ماں ہے اور میرے بچے ہیں, وہ میری پرائرٹی ہے. ان لفظوں میں انہوں نے سب کچھ کہہ دیا, اس کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں, اس کے بعد پریس کانفرنس جاری رہنا ہی فضول ہے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں. میں مظہر یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ فیصل؟ بھٹی صاحب میرے استاد ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میرے ہمیشہ بڑے ہی رہیں گے. لیکن جو شیرین مزاری صاحبہ کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ثانیہ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جب آپ نے اپنی پارٹی کی ایسی زبردست خاتون کو آپ نے لاوارث چھوڑ دیا, جیسے پوری باقی پارٹی سے آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے, اور آپ نے ان کو پوچھا نہیں, نہ اس کے لیے کوئی جد و جہد کی, نہ کوئی آواز اٹھائی, تو نالا تو کوئی بھی ہو جائے گا. آپ اس وقت آپ اپنے بڑے کی طرف ہی دیکھتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو اپنے باپ کی طرف ہی آپ دیکھتے ہیں. جس لیڈر کے لیے آپ سب قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں, وہ لیڈرشپ اس ٹائم پہ اپنے گھر اور اپنی ہستی تک رہ جائے اور ان ورکرز کو سڑک پہ چھوڑ دے, تو پھر کوئی بھی آدمی زیرس چھوڑ دے گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بڑی چھوڑنے کی زیادہ بڑی وجہ ان کی مایوسی تھی؟ آف کورس. دیکھیں شیرین مزاری ٹائپ کے, دیکھیں میں بھٹی صاحب کی کسی بات کو نگیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے بڑے ہیں, لیکن میں بھٹی صاحب اور میں دونوں قرآن اگر آپ سامنے لے آئیں تو بھٹی صاحب قرآن نہیں اٹھا سکیں گے, میں اٹھا دوں گا. میں اتنا کلیئرٹی سے بات کروں گا. بھٹی صاحب کی بات پہلے لائے, پہلے ادھر آ جائے, پھر میں بتاؤں گا ڈیل کہاں ہوئی, جیل سپرنٹینڈنٹ کا کیا رول تھا, وہ گمنام بندہ کون گیا تھا, اسی کو ٹیسٹ کیس بنا لیتے ہیں. آج مدر عباس جج ہے, میں چاروں کیس ثابت کرتا ہوں کس نے کس کو دھمکی دی. لیکن بھٹی صاحب یہ بھی تو خرید لیا, بھٹی صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اور یہ ٹیسٹ کیس بنا لے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں ہو رہی ہوں. بھٹی صاحب آپ غلط لے گئے. میں کہہ رہا ہوں بھٹی صاحب ایک سیکنڈ, میں نے 32 بھٹی صاحب بات سنو میری, میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں ہو رہی ہوں. آپ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی بالکل. میں نے تو یہی دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. کر رہا میں دونوں میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں آپس میں چیزوں میں. مالک صاحب آج دے دیں فیصل واڈا کو. میں پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ اپنے تعلق سمجھتا تھا فیصل واڈا سے. یہ ہمیشہ سانپ اور خاص کے کیڑے کہتے ہیں, اور میں بھی کہتا تھا عمران خان کی جیب میں کھوٹے سکے ہیں, اور یہ آج سے اس کی حکومت میں کہتا تھا. آج دو کے نام ہی بتا دیں دے فیصل صاحب, ہماری کوئی تو عزت رکھتے. بتا دیا انہوں نے صدر کا نام لے دیا ہے. بھٹی صاحب صدر کا نام لے دیا. بھٹی صاحب 2 کیڑے. فیصل واڈا پہ ہمارا حق ہے, اتنا میں سمجھتا ہوں, آگے ان کی مرضی. دیکھیں بھٹی صاحب, ایک تو یہ کہ سر آپ کا حق بالکل میرے اوپر بہت زیادہ ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو مالک صاحب نے بات کی آپ شاید غلط سمجھے. آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں. میں نے کبھی آپ کی خبر کو ڈینائی نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں دونوں کام ہو سکتے ہیں. میں آپ کی بات کو بالکل نگیٹ نہیں کر رہا. تیسری چیز کہ جو آپ مجھے بار بار کہتے ہیں, اور یہ آپ کا حق ہے, ارشد شریف صاحب کے لیے بھی اور میرے لیے بھی, اور میری آپ کی آف دا ریکارڈ بھی باتیں ہوتی رہی ہیں فون کے اوپر, کہ وہ نام دیکھیں مالک صاحب, بھٹی صاحب, بہت جلد میں ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہوں کہ قانون اپنا راستہ خود نکال لے. اگر وہ ذمہ داری سے میں ہٹا اور مجھے مجبوراً ہٹنا پڑا, تو مرڈر کے پلان کے مین پلیئرز, دوسرے ملک کے اندر کی ایجنسی کا نمبر 2 آدمی, میں بہت کچھ جانتا ہوں. بھٹی صاحب یہ آپ کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں کے خاص اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, بس اس کے بچوں کو انصاف دلا دیں, ہماری گزارش ہے. بالکل جی, اس کے انصاف تک تو ہم بالکل چھوڑیں گے نہیں اس بات کو. مظہر آپ نے باتیں سنی, لیکن میں ذرا اس پہ واپس آ رہا ہوں جو فیصل نے شروع میں انہوں نے بات کی, اور ان کی جو ٹاپ کیٹیگری ہے خطرناک جو بقول ان کے, اس میں انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے چھرا گھونپا ہے, اور انہوں نے بھی رادر چھرا گھونپا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروسیس اس وقت لوگوں کا ہے چھوڑنے کا, اس میں بھی شامل ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مالک, مجھے نہیں پتا, فیصل ظاہر ہے زیادہ پی ٹی آئی کے اندر بھی, حالانکہ پی ٹی آئی سے نکل گئے, لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے اندر بھی ان کے فیکٹس بہت, اور عارف مولوی صاحب کے حوالے سے واقعی یہ بڑی ایک طرح سے خبر ہے جو فیصل واڈا کہہ رہے ہیں. ایک کردار جو پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ طاقتور رہا جب وہ وزیر اعظم تھے, فیصل واڈا مجھے کریکٹ یا ڈینائی کر سکتے ہیں, اور جن کا بہت ذکر کہیں نہیں آ رہا, وہ ہیں اعظم خان. اعظم خان کا کیا کردار رہا پچھلے 3.5-4 سال, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا خیال ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس آپ پرنسپل سیکرٹری ٹو دین پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں, جو پرنسپل سیکرٹری تھے خان صاحب کے. جی بالکل وہی بات کر رہا ہوں میں, انہی کی بات کر رہا ہوں. اور جی چاہے وہ بشیر میمن والا واقعہ ہو اور بہت سے واقعات ہوں, اس میں ان کا کردار جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ابھی فیصل کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے
اور ہماری جو بھی پچھلی بھی گورنمنٹس اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں جو پرنسپل سیکرٹری ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے. اب اس میں ان سارے معاملات میں ان کا کتنا رہا ہے نہیں رہا. دیکھیے اس وقت جو لوگ پارٹی چھوڑے, فیصل واڈا نے تو 7-8 مہینے پہلے پارٹی چھوڑی نا. اس وقت جو وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں کوئی بھی اپنی خواہش پر پارٹی نہیں چھوڑ رہا. میں اس تھیوری کو بائی نہیں کرتا کہ کوئی اپنی خواہش پر پارٹی چھوڑ رہا ہے. اس وقت دباؤ میں پارٹی چھوڑتے ہیں یہ, اور یہ پہلی پارٹی نہیں ہے جس کو لوگ چھوڑ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے ماضی میں بھی یہی سارے تجربات دیکھے ہیں, یہی ٹیکٹکس دیکھی ہیں, یہی آپ یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل وربیٹم وہی چیز ہے, کوما اور فل اسٹاپ بھی نہیں, صرف نام تبدیل ہوئے ہیں اور پارٹی کا نام تبدیل ہوا ہے. اسی طرح یہ وہ ڈیجا وو مومنٹ ہے, یو بین دیئر سین دیٹ بیفور. اب یہاں فیصل وہ اپنا مالک سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو جیسے فیصل کہہ رہے ہیں کہ اگر عارف الوی صاحب یہ کر رہے ہیں تو عارف الوی صاحب کا کیا انٹرسٹ ہوگا اس میں. عارف الوی صاحب کیا دوبارہ صدر بننا چاہیں گے؟ یہ ساری چیزیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, کیونکہ عارف الوی صاحب بہت مشکل ٹائم پہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. وہ انیشلی شاید پریزیڈنٹ بننا نہیں یہ بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے. مجھے آپ بریک لیتا ہوں, میں یہ سوال فیصل صاحب کے لیے چھوڑے جاتا ہوں کہ فیصل اگر وہ کریں گے تو کیوں, ان کو کیا گین کرنا ہے اس وقت؟ بریک کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیوں کریں گے پریزیڈنٹ صاحب. چلیں جی, یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے, اس کا جواب لیتے ہیں اس بریک کے بعد کہ کیوں کر رہے ہیں پریزیڈنٹ الوی بقول فیصل واوڈا صاحب کے, کیوں انہوں نے وہ کیا عمران خان کے ساتھ, what does he gain out of it. بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے فیصل واوڈا صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا, نتھنگ شارٹ آف دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری. اس لیے بڑا ہی سینسٹیو بات ہے, اور مظہر عباس صاحب نے ایک بڑا اچھا نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا کیوں, آخر ان کو کرنے کی ضرورت کیا ہے, پہلے ہی صدر ہیں, کیوں؟ دیکھیں مالک صاحب, جتنے بھی ایم این ایز چھوڑ رہے ہیں پارٹی, ان کا ایک موقف بڑا کلیئر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی عمران خان کی پارٹی چھوڑ رہے ہیں, لیکن ایز ایم این اے ہمیں اسمبلی میں جانے دیں تاکہ ہم 2/3 میجورٹی کر کے پریزیڈنٹ عارف الوی کی امپیچمنٹ کر سکیں. آپ اس کو چیک کروا لیں. اٹس ویری سمپل. وہ کیوں امپیچ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے جب وہ وہاں گئے اور ان کو تھپکی لگی. دیکھیں سر, چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہے. یہ اتنا ایزی اور سمپل نہیں جا رہا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک ٹائم تھا کہ پی ٹی آئی کی وکٹیں آتی تھی, اب گرنا شروع ہو گئی. کنفیوژن ہے. آپ وہ اگر خان صاحب از ہیلپ لیس, وہ پریزیڈنٹ کے پاس لے جائے جا رہے ہیں, خود جا رہے ہیں. اگر وہ اس کے خلاف ہیں تو پریزیڈنٹ کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. میری بات سنیں نا, ہر کوئی کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے, جو سانپ ہے وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ ریپلیسمنٹ آف خان. وہ شارٹ آف خان مانگ ہی نہیں کچھ رہے, اور وہ جب سے مانگ رہے ہیں جب سے ہم اقتدار میں تھے. یہی تو میں پیٹتا جا رہا ہوں پچھلے 4 سال سے. تو میں 4 سال سے کنسسٹنٹ ایک ہی بات کر رہا ہوں. انہوں نے رپورٹس نکالی. آپ پلیز ایک دفعہ ریکویسٹ کر کے باجوہ صاحب کو اپنے شو پہ بلا لیں, آپ ان کے گھر چلے جائیں. میری کوئی بات غلط ہوگی تو وہ بتا دیں کہ غلط کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں. بہت کلیئرٹی سے میں بات کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو پتا تھا آپ کے بقول کے الوی صاحب, اب پتہ چل گیا, لیکن وہ تو اب ان کا کچھ نہیں کر سکتے. ان کے گھر کا دروازہ دکھانے والے, ان کی کرپشن کی چیزیں ان کے گھر تک بتانے والے عمران خان صاحب کو پتا ہے سب سے پہلے. لیٹ می انڈرسٹینڈ, میں کنفیوژن نہ ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ون آف دا ریزنس کہ عمران خان صاحب پارٹی کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں پارلیمان میں, اس لیے کہ یہ لوگ جائیں. عمران خان صاحب نے, ہاں, جو ایم این ایز ہیں جن کو اصلیت پتہ چل گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ جب ہم ایک پرنسپل سٹینڈ پہ باہر جا رہے ہیں کہ ہم یہ 9 مئی والے قصے کے ساتھ نہیں کنیکٹ ہو سکتے, کہ ہم اپنی ہی چیزوں کے اوپر آگ لگا دیں اور گھس جائیں اور ایک ٹیررسٹ کا کام کریں, تو جس نے انڈورس کیا ہے اس کی بھی تو اصلیت کھل گئی. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں, پھر میں بھٹی صاحب سے اس پہ کامنٹ لینا چاہتا ہوں. آپ کھل کے کہتے ہیں کہ آپ بہت ذاتی طور پہ جانتے ہیں, آپ ڈی جی سی کو بھی ذاتی طور پہ جانتے ہیں. میں تو نہیں کہا کبھی بھی, ویسے آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, آپ کی پہلے آپ کی دوستی تھی. آپ نے کہا تھا کہ آپ کے کہنے پہ آپ نے خان صاحب کے درمیان میں بات کلیئرٹی کے ساتھ, آپ نے اس دن اپنا دین ڈی جی آئی ایس آئی کی آپ نے بات سنائی کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ نہیں فیصل, میں تو اپنے پرائم منسٹر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں کیوں نہ بتاؤں, تو میں نے ان کو یہ چیزیں دیں. جی
आसिम मुनीर साहब, हाँ आसिम, और 9 आर्मी चीफ. सो ऑब्वियसली आप दोनों को ज़ाती तौर पे जानते हैं. जितना आप दोनों को ज़ाती तौर पे जानते हैं और जितना आप इमरान खान साहब को भी जानते हैं, क्या आपके दरमियान में अभी भी डायलॉग पॉसिबल है? क्योंकि खान साहब कहते हैं मैं डायलॉग करना चाहता हूँ, कोई नहीं कर रहा. क्या डायलॉग पॉसिबल है? देखिए मालिक साहब, आप मुझसे अभी बड़ी इज्जत से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं. मैं 1 मिनट बाद फिर आपको गाली दे दूँ, फिर आपको गिरबान पकड़ूँ, फिर आपके घर के अंदर घुस जाऊँ, फिर आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दूँ. तो बात आप नहीं करना चाह रहे या मैं नहीं करना चाह रहा? मैं अगर पैर पे बार बार कुल्हाड़ी मार रहा हूँ जिससे उनको रोक रहे थे, अब मेरे ख्याल से खान साहब को होश आ गई है या आ जानी चाहिए. क्योंकि ये तो खान साहब है ही नहीं जिनके साथ हम चले थे 15 साल. ये तो खान साहब कोई और मोड पे चल पड़े हैं, और जो उनके एडवाइजर्स थे वो उनको इस जगह तक लाए हैं जो मैं 7 महीने पहले कह रहा था, 3 साल से कह रहा था, और आज उस जगह पे आप खड़े. तो मेरी तो कोई बात गलत नहीं हुई है. तो मुझे आप ये बताएं मालिक साहब, मुझे किस चीज़ का सवाब था कि मैं 7 महीने पहले निकला, भट्टी साहब ने उसको इंडोर्स किया, जब खान साहब पीक पे थे, पार्टी पूरी इंटैक्ट थी, सॉलिड ग्राउंड पे खड़ी थी, और मैं खान साहब के हमेशा राइट पे खड़ा हुआ था. तो भट्टी साहब मुझे ये बताएं, मुझे इनकी बात से ये लगता है कि ये समझते हैं इनके ख्याल में कि जो खान साहब कॉन्स्टेंटली टारगेटेड बात करते हैं उससे हालात ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं. ये नहीं कि दूसरी साइड बात नहीं करना चाहती, शायद खान साहब ने मौका नहीं अब रहने दिया बातचीत होने का. क्या आप एग्री करते हैं? देखें, पाकिस्तान में कुछ हकीकत है, उसे मान लेना चाहिए. और मैं समझता हूँ इमरान खान ने कि जेब में खोटे सिक्के थे. मुझे भी याद है शहजाद अकबर और आज़म खां के बारे में मैंने उन्हें कहा, उस्मान बुज़दार के, ये करप्शन करते हैं, इसे आप चेक करा लें. लेकिन उस वक्त शायद हमारी बात ना मुनासिब. आपने खान साहब को कहा? फैसल साहब, हाँ, क्योंकि मेरे तो सामने उस्मान बुज़दार ने पैसे लिए. शहजाद अकबर की ये खबर इत्तेफाक से आरफ हमीद भट्टी ने ब्रेक की है जब मलक रियाज के साथ एक लंदन के बड़े महंगे होटल में बैठा था. एक तस्वीर मैंने चलाई थी दोनों की, इन दोनों की तस्वीर चलाई थी मैंने. और उस्मान बुज़दार की क्या, उस्मान बुज़दार का क्या पता लगा था आपको भट्टी साहब? वो मुबैना तौर पे आए हो तो की ले आए हो, चले हो तो की दे के चले हो. उनकी किताब में पैसे के बगैर कोई जाए तो वो मेहमान ही नहीं है. अनबिलीवेबल है. लेकिन देखे ना, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए. कौन सा पीटीआई का 80% क्यादत तो अंदर है इस वक्त. तो जो 3.5 साल वजीर आला रहा, जो फराह गोगी के साथ अलग मीटिंगों में बैठता था, अब मैं भी कुछ जानता हूं. तो फैसल साहब ने ये ठीक कहा है. अगर इमरान खान ने 9 मई को वाकया हुआ था, मेरे ख्याल में ये तो उनका अपना फैसला, मैं कोई उन्हें राय तो नहीं, सहाफ़ी का काम नहीं है. उन्हें उन लोगों से ला तलकी का ऐलान कर दिया देना चाहिए था जिन्होंने आर्मी की तनसीबात पर हमला किया था. देखिए, वो फौज हमारी है, एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, हमेशा करें, लेकिन उधर जाने का क्या जवाब था. अब खान साहब भी इंतहा पे चले गए हैं. और दूसरी बात, मैं बाकी कुछ नहीं करूंगा कि मौजूदा जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो DG MIB रहे हैं. लेकिन बाकी बातें चले, प्रोग्राम के बाद मैं इस्लामाबाद आऊंगा तो अगर आप काफ़ी बुलाएंगे तो सुनाऊंगा कुछ चीज़ें जिंदा रहने की. मज़ा आप ये मुझे बताएं, आपने फैसल की बात सुनी, आपने आरिफ साहब भट्ट साहब की बात सुनी, आपके ख्याल में क्या आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न गुजर चुका हुआ है? एंड डू वी डजंट साउंड फेयर के वी ब्लेम इट ऑन इमरान खान ओनली? देखिए, कैप्टन तो वही है ना. अब मसला ये है कि टीम अगर टीम में बगावत हो जाए, टीम छोड़कर चली जाए, टीम के खिलाड़ी इधर उधर हो जाएं, चाहे किसी वजह से भी हों. क्रिकेट टीम में, हमारी क्रिकेट टीम में जब बगावत होती थी तो कप्तान के खिलाफ टीम के अंदर ही के लोग होते थे ना जो बगावत करते थे. ख़राब खेल लो, उसको नाकाम बना दो, बहुत से तरीक़े होते थे. और इमरान खान इन चीज़ों को अच्छी तरह जानते हैं. मेरा ख्याल है इमरान खान ने बहुत ज़्यादा ऐसी पोजीशन ले ली ये समझते हुए कि शायद ये टर्की है या मिस्र है. पाकिस्तान न टर्की है न मिस्र है. पाकिस्तान में लोग, आपके फॉलोअर्स बहुत होंगे, जनरल मुशर्रफ के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स थे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे. इमरान खान के जेन्युइनली बहुत से फॉलोअर्स हैं, जेन्युइनली उनका वोट बैंक बहुत है. लेकिन वो वोट बैंक है. वोटर होने में, सपोर्टर होने में और वर्कर होने में, ये तीनों मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं. इमरान खान ने पिछले 12 महीने में उनकी पॉलिटिकल फ्लॉज जो हैं वो इतने हैं
اتنی پور اسٹریٹجی میں نے نہیں دیکھی کسی سیاسی جماعت کی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, آپ ایک ایکسٹریم پوزیشن لے کے پھر ریٹریٹ, یہاں دھرنا دیا واپس, یہاں گرفتاریاں شروع کر دیں ختم ہو گئیں, اچانک ایبنڈن کر دیں, پھر ایک دھرنا کر دیا, اسمبلیوں سے نکل گئے, اسمبلیاں ختم کر دیں. یعنی ایک بلنڈر سے لے کے ایک بالکل ایک بنی بنائی آپ کی پارٹی, بالکل صاف نظر آ رہا تھا آپ کے نکالے جانے کے بعد جو آپ کو رائز مل رہی تھی, اس کو آپ سنبھال ہی نہیں سکے. تو ابھی ویری کوئکلی پھر میں نے بریک لینا ہے. عمران خان کے پاس اس وقت آپشن کیا ہے, پھر کیا آپشن ہے سر؟ آپشن تو دیکھیے اس وقت تو وہ ڈائریکٹ نام لے کے, جس طرح جو آپ کا کتنا بھی اختلاف ہو, آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ اندر سے سازش ہو رہی ہے, ایجنسی سازش کر رہی ہے, تب بھی ہم نے ماضی میں ساری چیزیں دیکھی ہیں نا. نواز شریف کو بھی دیکھا ہے ہم نے, زرداری کو بھی دیکھا ہے, بے نظیر کو بھی دیکھا ہے, لیکن اتنا فیصل کہہ رہے ایک آپشن ہے. کوئکلی then I have to go for a break. Quick. بھائی صاحب آ کے ایڈمٹ کریں, ڈسکنیکٹ کریں ان لوگوں سے جو اس درائے تک دلدل تک لے آئے ہیں. جیسے یہ پارٹی پہلے چلی تھی, جس ٹائپ کی پسند, یہ آپ نے کبھی عمران خان صاحب کے لیے بھٹی صاحب, مظہر صاحب اور آپ لوگوں سے زیادہ کون اچھی طرح جانتا ہے؟ مجھے ایک بات ہے, عمران خان صاحب کو تو ہم گاڑی چلتے ہوئے اتار دیتے تھے کہ یہاں سے بندگوب کھا لیں, یہاں اتر جائیں, یہاں آپ کا ووٹر ہے. یہ عمران خان صاحب, یہ والے عمران خان صاحب کو بھی نظر آتے تھے. تو عمران خان بدل گئے ہیں. عمران خان صاحب کو برین واش کر کے ایک جھوٹ کو سچ دکھا دیا گیا اور اس کو سچ مان بیٹھے ہیں اپنے ایڈوائزرز, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو. یہ جو عمران خان صاحب پہ چیزیں آ رہی ہے, وہ عمران خان صاحب کی, ہم نے تو 15 سال پہلے عمران خان صاحب کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. وہ پیسے آج بھی عمران خان صاحب کی جیب میں نہیں جا رہے. وہ جہاں جا رہے ہیں ان کی نشاندہی بھی مجھ سے, آپ سے بہت پہلے عارف علوی صاحب جیسے لوگوں نے کی ہے. تو جب گھر کے اندر آپ کا اپنا ہی چراغ جلانے پہ تل گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ سجائی سکتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عارف علوی مخبری کر رہے تھے. نہیں, مخبری نہیں کر رہا تھا میں تو. بھائی صاحب عارف علوی صاحب کی ہر چھوٹی چیز کو پکڑے جا رہا. میں تو دیکھیے بارک صاحب, صدر وہ اتنے ہی بڑے صدر ہیں جتنے بڑے ہم منسٹر تھے. ہمارے بھی کوئی ووٹ نہیں ہے نا, ہماری کوئی اوقات ہے لیڈر بننے کی. ہم الیکٹ ہو کے آگے خاص بنا دیا. مجھے ایک بریک کا لے جا رہا, میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں تینوں کے لیے. اسلام آباد میں ایک بہت زیادہ تھیوری اس وقت پھیلی بھی ہے پاور سرکلز میں کہ اگر الیکشن اکتوبر میں ہونے ہیں تو صرف تب ہوں گے اگر اس سے پہلے عمران خان کو کسی بھی کیس میں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یا سزا سنا دی جائے. کیا یہی ایک پری ریکوزٹ ہوگا؟ کیا یہ ہوگا تو الیکشن ہوں گے, یا کچھ بھی ہو جائے الیکشن نہیں ہوں گے؟ اس کا جواب لینے کی کوشش کروں گا اپنے تینوں گیسٹ سے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. وقت بڑا تھوڑا ہے لیکن سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. بھٹی صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں. یہ جو خبر پھیلی ہوئی ہے کہ الیکشن تبھی ہوں گے اگر عمران خان صاحب یا ڈسکوالیفائی ہوئے یا ان کو سزا ہوئی, ڈسکوالیفیکیشن تبھی ہوگی, لیکن بڑی پھیلی ہوئی ہے کہ جی ہو سکتا ہے آرمی کورٹ میں چل جائے, کنائیونگ کا واٹ ایور, لیکن اگلے 2 ماہ میں کچھ نہ کچھ فیصلے ہوں گے تو اکتوبر میں الیکشن ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے. آپ کے خیال میں خبر ٹھیک ہے؟ مالک صاحب, یہ پروگرام ریکارڈ کا رہے گا جب تک عمران خان زندہ ہے اور باہر ہے. یہ الیکشن نہیں کرائیں گے, عمران خان لے جائے گا. یہ بینگ اے رپورٹر میرا تجربہ ہے جس کو میں 7 دن سے سروے کر رہا ہوں. جب تک زندہ, بے شک نااہل کر دیں, فرق ہی نہیں پڑتا, فرق میٹر ہی نہیں کرتی یہ بات. اور یہ جنہوں نے الیکشن آپ کہتے ہیں آزاد عمران خان, اگر آزاد عمران خان ہوگا تو الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن میری اپنی رائے ہے نہیں ہوں گے کسی قیمت پر. فیصلہ بھی یہی ہوا ہے. نگران حکومت 70 دن سے اس لیے آئی ہے کہ اس کو کہا گیا تھا تم 2 سالوں کے لیے ہو پنجاب کی. یہ آپ کاؤنٹر چیک کر لیں. ٹھیک ہے مظہر, یور کوئک رسپانس. دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ اس سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں. بہت مشکل ہے الیکشن. اس ٹرموائل میں, پولیٹیکل ٹرموائل میں, کیونکہ پی ڈی ایم اگر عمران خان فرض کریں کٹ ٹو سائز کر دیں آپ, جس طرح کیا جا رہا ہے, پارٹی بالکل بکھر جائے, تتر بتر ہو جائے, اور لوگوں میں یہ خوف ہو کہ وہ تحریک انصاف کا ووٹ مانگتے ہوئے یا تحریک انصاف کا ٹکٹ مانگتے ہوئے یا کینڈیڈیٹ بنتے ہوئے گھبرا رہے ہوں, اس ساری سچویشن میں الیکشن ہوگا تو اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ ظاہر ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں بن پائے گی.
جو صورتحال آپ بنے گی بیسکلی تو کہہ رہے ہیں مجھے- آپ کو تو الیکشن ہوتے نظر ہی نہیں آ رہے. I tend مجھے to agree الیکشن with you. فیصل آپ بتائیں. عمران خان تو اس قسم کے آدمی نہیں ہے کہ وہ لندن جا کے بیٹھ جائیں گے یا وہ کبھی بھی بیٹھے. وہ تو ہی somebody who will keep kicking the door. وہ کہتا ہے نا یا وہ دروازہ توڑیں گے یا خود ٹوٹیں گے. انہوں نے باہر نہیں جانا, کہیں بیٹھنا نہیں ہے. کیا آپ کے خیال میں اگر عمران خان آزاد ہے, ایسے بھٹی صاحب کہتے ہیں, اگر تو وہ ہے باہر تو پھر الیکشن نہیں ہونے؟ مالک صاحب میرا ویو تھوڑا ڈفرینٹ ہے کہ میں بڑا کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں نکال سکتے ہیں قانونی اور بندہ اب اس بند گلی سے باہر نہیں نکال سکتا. I'm very clear about it. آپ کے خیال میں کہ اگر انسٹیٹیوشن یا انسانوں کے بس میں ہوا تو وہ خود پھنس گئے ہیں, پھنس گئے, رہا قانونی نہیں. طور پہ اتنی بڑی مسٹیکس کر دی ہیں کیونکہ دیکھیں آپ جتنے لوگ ہیں وہ سب سارا کا سارا ملبہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈال رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے جس کو آپ ہاتھ ڈالیں گے وہ کہے گا انہوں نے کہا. کبھی اعظم خان پہ بات ہوئی تھی آپ کی خان صاحب سے؟ دیکھیں اعظم خان کے لیے میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اعظم خان پیسے کی لین دین میں مجھے نظر نہیں آیا. آئی بی ویری فیئر. پاور ابیوز پہ ہاں بہت سیویئر. اور اعظم خان کے ہی کمرے میں شہزاد اکبر بیٹھتے تھے, اور شہزاد اکبر خاص کے خاص تھے, اور خاص ڈیلوں میں بھی تھے. شہزاد اکبر ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے, اور خاص آئی بی کو بھی ڈیل کرتے تھے. جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے شکایتیں کی, میں وزیر تھا, بالکل بھٹی صاحب نے کی, ان کی آڈیوز ویڈیوز بھی ہیں, لیکن اس کو جب آئی بی سے ویریفائی کراتے تھے وہ خاص اپنی تو انٹیلیجنس. جو مظہر کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان بھی منظر سے غائب ہیں, جیسے بھٹی صاحب نے کہا عثمان بزدار بھی غائب ہیں, تو سارا بوجھ بہت سارے جو عمران خان صاحب کے خاص ہیں پیارے ہیں وہ ملک سے بھی باہر ہیں. اگر آپ چیک کرنا شروع کریں تو آپ کو وہ بھی نظر آئے گا. آپ کا بہت شکریہ, تینوں کا بہت شکریہ. ایک چیز میں تو سب کا کنسنسس ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑی زیادہ انسرٹنٹی ہے, لیکن جو آج فیصل وابڈا نے بات کی ہے پریزیڈنٹ کے اوپر, اور واقعی سوال اٹھتے ہیں کدھر ہے اعظم خان؟ عثمان بزدار کیوں نہیں اریسٹ ہوئے؟ عثمان بزدار پہ کوئی بڑی چیز کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بڑے انٹرسٹنگ سوال ہے, اینڈ آئی تھنک سب سے زیادہ شاید اس کے جواب شاید عمران خان صاحب کو خود ہی زیادہ پتہ ہوں گے. بہرحال لیٹس ہوپ کہ جو بھی اب ہو قانون کے مطابق ہو. اینڈ ونس اگین میں ایک باری پھر لانا چاہتا ہوں کہ خواتین کے اوپر جو ٹریٹمنٹ جس طرح کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ اور دوسرے, یہ ان کو بہت خطرناک روش ہے اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ جو آج شینی مزاری نے جس طرح دیا ہے, دل دکھتا ہے اس طرح جب کوئی باغ آؤٹ کرتا ہے, کچھ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پریشر تھا. پالیٹکس ڈزنٹ ورک لائک دس, اور سویلائز سوسائٹیز ایسے نہیں چل سکتی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.